بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 157 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون سے لے کر آیت نمبر 33 شہیدہ تک ہوگا۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدہ۔ تو آئیے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ۔ ترجمہ دیکھیے کہ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تمہیں روکا گیا ہے، ان تجتنبوا، اگر تم پرہیز کرو کبائر بڑے بڑے گناہوں سے ما تنہون عنہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہاری چھوٹی برائیوں کا ہم خود کفارہ کر دیں گے، تو ہم کفارہ کر دیں گے تم سے تمہاری چھوٹی برائیوں کا۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور تم کو ایک باعزت جگہ میں داخل کریں گے۔ ان آیات میں عزیز طلباء اللہ تعالی توبہ کی ترغیب دے رہے ہیں کہ اگر تم کبیرہ گناہوں یعنی بڑے گناہوں سے تم بچتے رہو گے، وہ والے گناہ جن سے منع کیا گیا ہے باقاعدہ، جیسے شرک ہو گیا، قتل کرنا ہو گیا، چوری کرنا ہو گیا، زنا ہو گیا، والدین کی نافرمانی ہو گئی، تو اگر یہ کرو گے، ان سے رکو گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جو تمہارے چھوٹے گناہ ہیں ان کو ہم معاف کر دیں گے اور پھر تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ تو گویا کبائر سے اجتناب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے صغائر کو معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور فرمایا کہ گناہ کبیرہ سے اجتناب کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ تفسیر دیکھیں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون وہی ما ورد علیہ وعید، فرما رہے ہیں کبائر کبیرہ کی جمع ہے، بڑے گناہ کو کہتے ہیں۔ تو صاحب جلالین اس کی تعریف کر رہے ہیں، وہی ما ورد علیہ وعید، فرما رہے ہیں کہ وہ کبیرہ گناہ وہ گناہ ہوتا ہے جس پر کوئی وعید وارد ہوئی ہو، قرآن و حدیث میں کوئی وعید اس پر آئی ہو۔ القتل، جیسے کہ قتل کرنے پر وعید وارد ہوئی ہے قرآن میں بہت سی جگہوں پر۔ والزنا ولا تقربوا الزنا، زنا کے بارے میں، والسرقہ السارق والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، وعید وارد ہوئی ہے۔ تو ایک صاحب جلالین نے یہ جو ایک قول اختیار کیا ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہ اس کو کہتے ہیں، کبیرہ گناہ۔ دوسرا قول بیان فرمایا صاحب جلالین نے، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی الی 700 اقرب، یہ 700 کے قریب ہے کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ 700 کے قریب ہے۔ عزیز طلباء، اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء، تو گناہ کبیرہ کی تعریف میں بہت سے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے جس کو صاحب جلالین نے لیا ہے، یہی والا قول ہے، اس کو صاحب بیان القرآن نے کہا بھی ہے کہ یہ جامع تر قول ہے، اور اس کو صرف صاحب جلالین نے نہیں بلکہ روح المعانی میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ کیا ہے وہ؟ فرمایا کہ جس گناہ پر کوئی وعید ہو، کوئی وعید آئی ہو، جیسے کہ صاحب جلالین نے کہا وما ورد علیہ وعید، یا اس پر کوئی حد ہو جیسے والسارق والسارقۃ، یا اس پر کوئی لعنت آئی ہو جیسے مومن کے قتل کرنے پر لعنت آئی ہے، یا اس میں مفسدہ کسی ایسے گناہ کے برابر ہو یا زیادہ ہو جس پر وعید آئی ہو، یعنی اس میں نقصان مفسدہ ایسا ہو جو بڑے گناہ کے برابر ہو، یا حد یا لعنت آئی ہو، یا وہ براہ تعاون فی الدین ہو، یعنی دین کو ڈھانے میں وہ مددگار ثابت ہو، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ صحیح تر قول ہے جس کا صاحب جلالین نے بھی شروع میں بیان کر کے اختیار کیا ہے، راجح ہے یعنی ان کے نزدیک، اور روح المعانی میں بھی یہی قول ہے۔ دیگر اقوال جو بیان کیے ہیں وہ یہ کہ گناہ کبیرہ 7 ہے، تو جیسے کہ بخاری مسلم میں روایت ہے نا، اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 مہلکات سے بچو، جس میں شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، زنا ہے، چوری ہے، تو 7 الموبقات مراد ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ بس وہی کبیرہ گناہ ہے، باقی اس کے علاوہ سب صغیرہ گناہ ہیں۔ جو ایک قول جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے وہ یہ کہ گناہ کبیرہ 70 کے قریب ہے، 70 کے قریب ہے گناہ کبیرہ۔ ایک قول جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے جس کو صاحب جلالین نے دوسرے نمبر پر بیان کیا ہے، وہ یہ کہ گناہ کبیرہ کی تعداد 700 تک ہے، 700 تک۔
باقی اگر دیگر تفصیل رات نے دیکھنی ہے تو بڑی تفاسیر کا مطالعہ کریں، اور اس پر علامہ ذہبی نے کتاب الکبائر کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ لسٹ لکھی ہے، اور 70 سے زیادہ گناہ انہوں نے لکھے ہیں باقاعدہ لسٹ بنا کر۔ تو ایک اور چھوٹا رسالہ بھی ملتا ہے صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ، اس میں بھی مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جو ہے نا گناہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو جمع کیا ہے۔ یہ جس طرح واپس اپنے سبق کی طرف آتے ہیں، اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کیسے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اجتناب کرو گے کبیرہ گناہ سے تو فرمایا نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے، معاف کر دیں گے، الصغائر چھوٹے گناہ، ٹھیک ہے، سیئات سے صغائر مراد کر دیا کہ یہ چھوٹے گناہ مراد ہے، اور اس طرح اشارہ کر دیا کہ وہ گناہوں کی تقسیم بھی ہے بالطاعت، اطاعت کر کے اور ان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر کے۔ تو کیا اب کبیرہ گناہ صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بنتے ہیں؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ جو ہے صغیرہ گناہوں کا کفارہ اس طرح بنتے ہیں کہ ان کا پھر حساب بے باک نہیں ہوگا، جبکہ کبیرہ گناہ جو ہے صرف اور صرف توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں۔ اور یہ جو بالطاعات کی قید صاحب جلالین نے لگائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کبائر سے اجتناب کی وجہ سے صغائر سے معافی نہیں ہوگی، یعنی صرف یہ نہیں ہوگا کہ بھائی اجتناب ہوگا کبائر سے تو صغیرہ معاف ہو جائے گا، نہیں، بلکہ کبائر سے اجتناب کے بعد طاعات کے ذریعے بھی صغائر معاف کروانے پڑیں گے، توبہ طائب کرنی ہوگی۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ مطلب جب وضو کرتا ہے اس کے گناہ جڑ رہے ہوتے ہیں اس سے، اور زبان سے جو ہے نا وہ جڑ رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جب نماز کی طرف وہ چلنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ صرف یہ نہیں کہ اطاعت صرف جو ہے کبیرہ سے اجتناب کرنا ہوگا، اجتناب کے ساتھ ساتھ طاعت بھی کرنی ہوں گی، تب معاف ہوں گے وہ، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ قرآن میں ارشاد بھی ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، کی نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے۔ تو بس جو ہے نا یہ طاعت کی قید اسی لیے لگائی کہ صرف اجتناب نہیں بلکہ اس کے اجتناب کے بعد اطاعت بھی کرنی ہوگی، نیک اعمال بھی کرنے ہوں گے۔ اور صغائر اور کبیرہ اور صغیرہ گناہ کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو جب بندہ کبیرہ گناہ نہیں کرتا تو صغیرہ گناہ سے اللہ تعالیٰ خود اس کو بچاتے ہیں۔ مثلا ایک شخص چوری سے خود کو روک دیتا ہے کہ میں چوری نہیں کروں گا، جو کہ کبیرہ گناہ ہے، تو اب چوری کے لیے جو اس کا چلنا ہو گیا وہ صغیرہ گناہ، وہ بھی اس سے معاف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے وہ کر لیں گے۔ جو اس کے لیے وہ پیسے جمع کرے گا، جو اس کے لیے وہ تدبیریں کرے گا، اور اس کے لیے جو بہت سارے دیگر چیزیں اختیار کرے گا، گھات لگائے گا، تو یہ سب صغیرہ گناہ ہے۔ تو جب چوری نہ کرنے کا وہ ارادہ کر لے گا تو باقی چھوٹے گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے۔ وَنُدْخِلُكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں داخل کریں گے ایک اچھی جگہ میں، یعنی جنت میں۔ وَنُدْخِلُكُم بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِهَا، جی مدخل بھی ہے اور مدخل بھی ہے، دونوں قراتیں ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی صورت میں یعنی کہ مدخل ضم المیم کی صورت میں اسم مفعول ہوگا، اور جو مدخل ہے میم کے فتح کے ساتھ اس میں مصدر ہوگا، جیسے مجریہا و مرساہا ہے نا، مجریہا تو مصدر ہوگا اس صورت میں۔ جی ای ادخالاً یعنی کہ داخل کرنا۔ تو یہ دو تفسیریں بیان کر رہے ہیں صاحب جلالین دونوں قراتوں کے بارے میں۔ تو اگر میم کی فتح کے ساتھ ہے تو مطلب یہ کہ داخل کرنا، ٹھیک ہے۔ اور موضعاً، یا اگر اس کو جو ہے نا میم کی ضمہ کے ساتھ دے تو پھر یہ چونکہ ظرف زمان ہو جائے گا، تو فرمایا وہ جگہ جو اچھی جگہ ہوگی، کریماً نیک جگہ، والجنہ وہ کیا ہے، مصداق بتا دیا، وہ جنت ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ترجمہ دیکھیے، اور جن چیزوں میں ہم نے تم کو ایک دوسری پر فوقیت دی ہے ان کی تمنا نہ کرو۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور تمنا نہ کرو، مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، جن چیزوں میں ہم نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، عورتیں اور مرد جو کچھ کمائی کریں گے ان کو اسی میں حصہ ملے گا۔ للرجال، مردوں کے لیے وہی حصہ ہے، میں مکتسبو جو وہ کمائی کریں گے، وللنساء، اور عورتوں کے لیے وہی ہے جو کچھ وہ کمائی کرے گی، مما اکتسبنا، جو کچھ وہ کمائی کرے گی۔ جی واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔
جی ان آیات میں حسد کی ممانعت کی گئی ہے، اور ان آیات میں شان نزول بھی بیان کیا گیا ہے، جس کو آگے صاحب جلالین بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں، شہادت حاصل کر لیتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں کہ ہم جہاد میں جائیں، ہمیں شہادت ملے، اور دوسرا ہے کہ ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے، آدھی ہے مردوں سے۔ تو ترمذی میں یہ روایت ہے، اس پر جو ہے نا یہ آیت اتری کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّن جِهَةِ الدُّنْيَا أَوِ الدِّينِ، یعنی تمہیں فضیلت دی ہے دنیا کی جہت میں کہ تمہیں جاہ و جلال دیا، تمہیں مال دیا، تو ایک کے پاس اگر مال ہے، جاہ و جلال ہے، اس کے پاس جاہ ہے، تو اس کی تمنا تم نہ کرو۔ اگر تم اس کی تمنا کرو گے تو تمہارے دلوں میں تحاسد آئے گا، تباغض آئے گا، بغض آئے گا، حسد آئے گا۔ اور دین ہے، یا دین کے اعتبار سے جو ہے فضیلت دی ہے کہ ایک کو امام صاحب بنا دیا، دوسرے کو مقتدی بنا دیا، تو اب وہ یہ تمنا نہ کرے کہ میں اس کی جگہ پر کیوں نہ آ جاؤں۔ ایک کو بڑا عالم فاضل بنا دیا، دینی فقیت دے دی، اور دوسرے کو دے دی، تو دوسرا جو ہے نا وہ کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے کرے، دوسرا یہ کہ حسد کے طور پر نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ یؤدی، وجہ بتا دی کہ تمنا نہیں کرو، علت کیا ہے؟ اللہ یؤدی الی تحاسد والتباغض، تاکہ وہ تمہیں تحاسد اور تباغض کی طرف نہ لے کر جائے۔ پھر تو اس آیات میں نا ایک بہت اہم اخلاقی ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور جس پر اگر عمل کیا جائے نا تو ہمارے جو اجتماعی معاشرہ بنتا ہے اس میں بڑا سکون آئے گا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، کسی پر فوقیت دی، کسی کو مال زیادہ دیا، کسی کو جو ہے کچھ زیادہ دیا۔ تو اب اگر فطری طور پہ یہ بندے کے اندر ہیجان پیدا ہوتا ہے کہ اس کو یہ امتیاز کیوں حاصل ہے، تو اس سے پھر رشک آتا ہے، حسد آتا ہے، عداوتیں پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو چیز جائز طریقے سے حاصل ہونی ہوتی ہے اس کے لیے پھر ناجائز طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، تو مزید فساد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، یعنی ای ثواب ہے، ٹھیک ہے نا، مما اکتسبوا، جو وہ کماتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں، بسبب ما عملوا من الجہاد وغیرہ، بسبب اس کے کہ جو وہ جہاد، جو عمل کرتے ہیں جہاد وغیرہ کا، ٹھیک ہے، تو جہاد کا یا وغیرہ دیگر جو اعمال کرتے ہیں، مردوں کے لیے اپنا حصہ ہے۔ اشارہ کر دیا کہ من یہاں سبب کے لیے آیا ہے، سبب سے، ٹھیک ہے۔ وللنساء، اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے، مما اکتسبنا، جو وہ کماتی ہے، من طاعات ازواجہن، اپنے شوہروں کی اطاعت کے ذریعے، جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو عورتوں کو شوہر کی اطاعت کا جو حکم ہے وہ اس کی اطاعت کریں گی تو ان کو اس کا ثواب ملے گا۔ یہ فقیت مرد کو تو حاصل نہیں ہے نا، اس لیے عورت کو نہیں چاہیے کہ وہ مرد کو جو فضیلت حاصل ہے، جو فقیت اس کو حاصل ہے، اس کی تمنا کرے، کیونکہ اس کے پاس تو ایسی اطاعت ہے جو مرد کے پاس ہے ہی نہیں، شوہر کی اطاعت کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ بیوی کو شوہر کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتے، تو اتنی فضیلت ہے اس کی۔ وحفظ فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا، ٹھیک ہے، اس پر کتنا اجر ہوگا۔ نظرت لما قالت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیتنا کنا رجالا، کاش کہ ہم مرد ہوتے، فجاہدنا، تو ہم جہاد کرتے، وکان لنا مثل الرجال، اور ہمارے لیے مردوں کی جیسا اجر ملتا۔ پھر واسألوا، اور سوال کرو، بحمزۃ ودونہا، جی یہ جو واسألوا میں حمزہ امر کا حمزہ ہوتا ہے نا شروع میں، تو اس حمزہ کے ساتھ بھی ہے اور بغیر حمزہ کی بھی ہے۔ اللہ من فضل، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو۔ اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ ما احتججتم الیہ یطیعکم، تو جو بھی تم مجھ سے احتجاج کرو گے، جو بھی تم مانگو گے، یعطیکم، وہ تمہیں عطا کرے گا، اس لیے مانگو اس کا فضل، اس سے اللہ تعالیٰ اپنا فضل بھی دے دیں گے۔ اللہ کان بکل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ ومنہ، اور ان جانے والی چیزوں میں سے محل الفضل، فضل کا محل بھی ہے کہ کس کو فضل دینا ہے، کس کو فضل نہیں دینا ہے۔ وہ سؤالکم، اور تمہارا مانگنا بھی ہے کہ کون مانگ رہا ہے کون نہیں مانگ رہا۔ جی آگے دیکھیے، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر اس مال کے کچھ وارث مقرر کیے ہیں۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، جعلنا، ہم نے، موالیہ مقرر کیے ہیں، وارث، مما ترک والدان والاقربون، جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور ہم نے ہر اس مال کے کچھ وارث مقرر کیے ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ والذین عقدت ایمانکم، اور جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد باندھا ہو ان کو ان کا حصہ دو۔ والذین عقدت ایمانکم، اور جن لوگوں سے تم نے قسم اٹھائی کوئی عہد باندھا ہو، فآتوہم نصیبہم، ان کو ان کا حصہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز کا گواہ ہے، بے شک اللہ ہر چیز کا
گواہ ہے۔ جی چونکہ تو سلمہ رضی اللہ عنہ کی جو وہ شان نزول گزرا ہے، اس میں کچھ خواتین نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ضعیف ہونے کی وجہ سے میراث کا 2 گنا حصہ ملنے کے ہم زیادہ مستحق ہے، لیکن ہمیں 2 گنا نہیں ملتا بلکہ ہمیں مرد کا آدھا ملتا ہے۔ کہ اس لیے جواب فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ کہ ہم نے اس مال مار کے وارث مقرر کیے ہیں جو رشتہ داروں نے چھوڑے ہوں۔ تو حصوں کی جو تقسیم حکمت پر مبنی ہے نا، تو اس کی اللہ تعالیٰ ابھی حکمت بتا رہے ہیں کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ وَلِكُلٍّ مِّنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، عورتوں اور مردوں میں سے ہر ایک کے لیے جعلنا موالیہ ہم نے بنائے ہیں موالیہ وارث۔ تو موالی عصبتاً یعطونا، عصبہ بنایا ہے جس کو دیا جائے گا ان کا مال۔ تو موالی کے کئی سارے معنی آتے ہیں، دوست اور وارث کے معنی بھی آتے ہیں۔ یہاں پر وارث کے معنی میں صاحب جلالین نے اس کو عصبہ کے معنی میں لیا کہ یہ عصبہ کے معنی میں ہے جن کو وہ مال وہ دیا جائے گا، یعطونا دیا جائے گا ان کو، مما ترک الوالدان والاقربون جو والدین چھوڑے اور رشتہ دار چھوڑے، لہم من المال ان کے لیے مال میں سے، یعنی وہ ترک کیا ہوگا، بیان ہے اس کا مال۔ والذین عقدت بألف ودونہا، عقدت کی قرات بتا رہے ہیں کہ عقدت بھی ہے اور عقدت بھی ہے، جن کے ساتھ پختہ کر دیا تم نے اپنی قسمیں، جمع یمین، ایمان یمین کی جمع ہے، بمعنی القسم قسم کے ہے، او الید یا ہاتھ کے ہے کہ تم نے ان کے ساتھ ہاتھ باندھ کے وعدہ کیا ہے، او الحلفاء الذین عاہدتموہم یا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے حلیف ہے جس کے ساتھ تم نے جاہلیت میں وعدہ کیا تھا، بالجاہلیت علی النصرت مدد کرنے پر کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، والارث اور یا یہ کہ ہم تمہیں وارث بنائیں گے، تو جن کے ساتھ تم نے اس طرح کا عہد بھی باندھا ہے، اس طرح کے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے، فآتوہم تو آنا ابھی ان کو ان کا حصہ دے دو، حظہم من المیراث میراث میں سے ان کا حصہ دے دو، وہو السدس اور وہ کیا ہے، یعنی جن کے ساتھ کوئی عقد باندھا ہو وہ کیا ہے، سدس چھٹا حصہ۔ اصل میں اس آیت میں عقد موالات کا تذکرہ ہے۔ وہ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ 2 شخص آپس میں اقرار کر لیتے تھے یا وعدہ کر لیتے تھے یا ہاتھ ملا لیتے تھے کہ ہم آپس میں دوست ہیں، تو جس نے بھی ہم میں سے جنایت کی نا تو دوسرا اس کی دیت عطا کرے گا، تو دونوں میں سے اگر کوئی مر جائے گا تو دوسرا اس کے مال کا وارث ہوگا، تو اس شخص جو ہوتا تھا نا اس کو موالی موالات کہتے تھے، موالی موالات۔ تو اب موالی موالات کا حکم اسلام میں باقی ہے یا نہیں ہے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اس میں یہ ہے کہ اگر معاہدہ ہو 2 آدمیوں کے درمیان اور وہ شخص مر جائے اور مرنے والے کا کوئی وارث بھی نہ ہو، ایسا ذوی الارحام یا عصبہ، تو مول الموالات جو ہوتا ہے جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے نا اس کو میراث ملے گی، جس کے شخص کے ساتھ اس نے وہ کیا ہے۔ جبکہ دیگر حضرات دیگر ائمہ کرام کے ہاں اس کا حکم یہ ہے، مول الموالات کا حکم یہ ہے کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے، اس کو ابھی میراث نہیں ملے گی۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ والی آیت سے یہ منسوخ ہے، اس کا ذکر صاحب جلالین بھی آگے کر رہے ہیں۔ جی وہ سدس چھٹا حصہ ان کو دیا جائے گا۔ مول الموالات کا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ چھٹا حصہ۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا مطلعا، ہر چیز پر مطلع ہے اللہ تعالیٰ، من حالکم اس میں تمہاری حالت بھی ہے۔ وہذا منسوخ بقولہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، تو یہ وہی والی بات صاحب جلالین فرما رہے ہیں جو کہ ائمہ ثلاثہ کے ہاں ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ تو اولو الارحام بعضهم اولی ببعض، جس میں رشتہ داروں تم میں سے جو ہے نا وہ ان میں سے بعض کے رشتہ دار ہیں، اولو الارحام کا جس میں حصہ متعین کر دیا گیا ہے تو مول الموالات کا حصہ منسوخ ہو گیا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں منسوخ نہیں ہے، اگر ایک شخص ہے اس کا کوئی بھی نہیں ہے تو مول الموالات کو اس کا ترکہ دیا جائے گا۔ بس اس طرح آج کا سبق اتنا ہی۔ آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ آپ نے بہت تفصیل سے پڑھا ہے، کمنٹس میں جواب ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔